بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلم برادران وطن کے مشہور و معروف تہوار ہولی کی مناسبت کی وجہ سے چند مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہولی منانے کا حکم کیا ہے، یعنی کیا ایک مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ غیروں کے مذہبی تہوار میں شرکت کر سکے؟ تو دیکھیے، ہولی یا دیوالی یا اسی طرح سے رکشا بندھن یہ غیر مسلموں کے خالص مذہبی تہوار ہیں، اور مسلمانوں کے لیے غیروں کے مذہبی تہوار میں شرکت کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلمان غیروں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرے، ان کے رنگ میں رنگ جائے، یا ان کی خوشی کے لیے اپنے ماتھے پر ٹیکا لگوائے، یا ان کی خوشی کے لیے ان کے چہروں پر رنگ لگائے، یا خود اپنے چہروں پر رنگ لگوائے۔ تو اسلام میں ان تمام باتوں کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بعض موقعوں پر اس طرح کے عمل کی وجہ سے ایک مسلمان اسلام کے دائرے سے نکل کر کے کفر کی دہلیز پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہرگز کوئی ایسا عمل انجام نہ دیا جائے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو جائے، اور ہرگز کوئی ایسا عمل انجام نہ دیا جائے کہ جس سے مخلوق تو خوش ہو جائے اور خالق ناراض ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہولی کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قسم کے جذبات کے اظہار کے لیے دو تہوار عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ان تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شرکت کریں، اور خود اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کریں۔ لیکن غیروں کے مذہبی تہوار کی مبارکباد دینا یا میسج کے ذریعے سے ہیپی ہولی یا ہیپی دیوالی وغیرہ لکھ کر کے بھیجنا ایک مسلمان کے لیے اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تیسری یہ کہ کیا ایک مسلمان ہولی کی پچکاری کا کاروبار کر سکتا ہے، یا اسی طرح سے دیوالی کے موقع پر پٹاخوں کا کاروبار کر سکتا ہے، یا پوجا پاٹ میں جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یا ان کے مذہبی تہواروں میں جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا کاروبار کر سکتا ہے اور اس کی آمدنی حلال ہوگی یا حرام؟ تو دیکھیے، ان تمام چیزوں کی آمدنی تو حلال ہے، لیکن تعاون علی الاسم کی وجہ سے اور مذہبی امور میں، مذہبی تہوار میں تعاون کی وجہ سے وہ آمدنی حلال ہونے کے باوجود مکروہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے یہاں وہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اس قسم کے کاروبار کو چھوڑ کر کے وہ پیشہ اختیار کیا جائے، وہ کاروبار اختیار کیا جائے کہ جو حلال بھی ہو اور اللہ کے یہاں پسندیدہ بھی ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض برادران وطن، غیر مسلم برادران وطن ان موقعوں پر خوشی کی وجہ سے مسلمانوں کو دیوالی کے موقع پر یا اسی طرح سے ہولی کے موقع پر مٹھائی دے کر جاتے ہیں۔ تو کیا اس مٹھائی کا استعمال درست ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ کو اس بات کا اطمینان ہے، اس بات کا یقین ہے کہ یہ مٹھائی کسی دیوی دیوتاؤں پر چڑھائی ہوئی نہیں ہے، کسی مندر پر چڑھاوے کی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی حرام چیز کی آمیزش کی گئی، یعنی گائے کا پیشاب نہیں چھڑکا گیا، اس کے فضلے کو استعمال نہیں کیا گیا، تو اس کا استعمال درست ہے۔ البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے یا آپ کو شک ہے کہ اس میں کسی حرام چیز کی آمیزش ہے یا یہ مندروں پر چڑھائی ہوئی ہے، تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کیا جائے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہولی کا رنگ کپڑوں پر لگ جائے تو ان کپڑوں میں نماز درست ہو جائے گی، یا کپڑے بدلنے پڑیں گے تب جا کر کے نماز ادا ہوگی؟ تو دیکھیے، بازاروں میں جو رنگ ہولی کے بکتے ہیں ان میں عام طور پر کسی ناپاک چیز کو استعمال نہیں کیا جاتا، گویا کہ وہ رنگ پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہولی کی پوری پچکاری بھی کسی مسلمان کے کپڑوں پر کوئی ڈال دے تو اس رنگ زدہ کپڑے میں اگر مسلمان نماز کو ادا کر لے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی، نماز درست ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ اس رنگ میں کوئی ناپاکی ملی ہوئی ہے تو پھر کپڑوں کو بدلنا پڑے گا اور اس کے بعد نماز درست ہوگی۔ لیکن عام طور پر ہولی کے جو رنگ ہوتے ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر کسی مسلمان کے رنگ لگ جائے، اتفاقاً کوئی رنگ لگ جائے اور انہی رنگ زدہ کپڑوں میں وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز بغیر کسی کراہت کے درست ہو جاتی ہے۔